دوستوں کافی وقت بیت گیا. میرے بزرگ جو تھے چورا شریف سے میرا جو بیچ تھا دادا جی کا اور پردادا جی علیہ رحمہ کا، وہ سارے دیوبند کے پڑے ہوئے تھے کیونکہ اس وقت درس گاہ ہی دیوبند تھی. تو سارے وہ بھی حیاتی تھے. مماتی یہ تین لوگ تھے. ایک ضیاء اللہ قاسمی فیصل آباد کا رہنے والا، ایک غلام اللہ پنڈی کا رہنے والا، اور ایک عنایت اللہ گجرات کا رہنے والا. یہ مماتی تھے. یہ چند لوگ تھے، باقی سارے حیات تھے. آقا دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ درود پاک جو ہم پڑھتے ہیں وہ فرشتے لے کر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ براہ راست سنتے ہیں. براہ راست سنتے ہیں تب بھی عطائی ہے، فرشتے لے کر جاتے ہیں تب بھی عطائی ہے. اس پر دونوں قسموں پر کوئی اختلاف نہیں. وہ بھی عطائی ہے، وہ بھی عطائی ہے. وہ یہاں سے سنے تب بھی عطائی ہے، وہ لے کر جائے فرشتہ تب بھی عطائی ہے. یہ آپ جو بحثیں تھیں حاضر ناظر پر، نور بشر پر، یہ سن 70 سے بات خود مت. اس سے پہلے جہاں میرے قبلہ بجی حضور فاضل دیوبند کے ساتھ بات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ جہاں تانگے اس وقت بہت بڑی بحث تھی. یہ سن 70 کی بات کر رہا ہوں. تو اس وقت آپ نے فرمایا یا تو مان لے جہاں تانگے کھڑے ہوں بحث ہو رہی ہے، جہاں تندور ہو بحث ہو رہی ہے، جہاں پکوڑے چل رہے ہوں بحث ہو رہی ہے. تو آقا دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ایسی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ادب کا ذرا جب بھی فرق آ جائے تو ایمان نکل جائے. یہ میں خود ساتھ تھا. تو دوستوں آقا دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ایمان ہے. آج وسیع الحسن نے بڑی سیر ہو کے گفتگو کی. مجھے بہت میں شاباش دیتا ہوں. تو وقت پورا ہو چکا ہے. آپ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت میرے علی کے سانہ بیٹے کو خوش رکھے، خاص طور پر اس کے والد گرامی، اس کی والدہ مائدہ ان کو صحت یاب فرمائے اور اس کی مشکلوں کو اللہ آسان فرمائے. اور بہت دور دراز سے میرے دوست آئے ہیں، سامنا ہل سے، اور آنا رات کو پھر واپس جانا کارد عارض ہے. میرے بچے لاہور سے آئے ہیں. تو اللہ رب العزت آپ کا آنا قبول فرمائے، اور قبول فرمایا ہے تو آپ آئے ہیں نا. قبول نہ فرماتا تو آپ کیسے آ سکتے تھے. تو آپ تشریف لائے. میں اپنی طرف سے علی کسانہ کی طرف سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری مشکلوں کو آسان فرمائے. میرا عمران بیٹا اس کی بھتیجی کا کل ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ بہت زیادہ کو سر میں چوٹ آئی اسی نشاط آباد کے پل کے اوپر. اللہ رب العزت اس کو خصوصاً بالخصوص اور تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے تاکہ اپنے والدین کے لیے وہ باعث سکون اور باعث ٹھنڈک ہو. اور اس ربیع الاول کی برکت سے جن کے بیٹے نہیں ہیں اللہ انہیں اولاد نرینہ صالح صحت مند اولاد عطا فرمائے، اور جن کی بیٹیاں ہیں اولاد نرینہ نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے فضل سے نعمتیں عطا فرمائے. اور جن کے ہیں انہیں اپنے والدین کا تابع رکھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے وہ والدین کے لیے باعث سکون و ٹھنڈک ہو اور والدین ان کے لیے باعث سکون و ٹھنڈک ہو. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ والدین سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، یہ نہیں کہ والدین سے غلطی نہیں ہو سکتی، وہ فرشتے تھوڑے ہیں. لیکن اولاد والدین کا فیصلہ من و ان قبول کر لے
تو سیدھا کرنا تو میرے رب کے وس میں ہے، والدین کے وس میں نہیں ہے۔ میرا رب ان الٹیوں کو بھی سیدھا فرماتا ہے۔ اپنے آپ کو والدین کی غلامی میں لے آؤ اور نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو، وعدہ پورا کرو۔ یہ دنیا بھی آپ کی ہے، وہ دنیا بھی آپ کی ہے۔ جب آپ والدین کی غلامی میں آ کر نماز قائم کر لیں گے، اس پر استقامت دکھائیں گے اور جس سے وعدہ کریں گے اسے پورا کریں گے، آپ کو نہ اس دنیا کا کوئی فکر ہے، تاکہ ہم نے تو جانا ہی جانا ہے، بالآخر اسے چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے۔ لیکن جب وہ اٹھیں دنیا سے تو نشان مردم و منبات قویم جو مرکا یا تبسم پر لبے روز، جب دنیا چھوڑیں تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہو، ایسے جا رہا ہو ہنس ہنس کر خوشی خوشی سے جیسے کسی بلاوا آ گیا ہے، ایسے دنیا چھوڑے۔ نشان علامہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ نشان مردم و منبات قویم جو مر گیا تبسم پر لبے روز۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ نکتہ میں نے سیکھا ابو الحسن سے، یہ نکتہ میں نے سیکھا ابو الحسن سے، یہ جان مرتی نہیں مرگے بدن سے۔ یہ نکتہ میں نے سیکھا ابو الحسن سے، کہ جان مرتی نہیں مرگے بدن سے۔ ڈر ہے کہ زندگانی کہیں تو نہ مر جائے، تیرے جینے سے ہے زندگی۔ علامہ فرماتے ہیں ڈر ہے کہ زندگانی کہیں تو نہ مر جائے، ڈر ہے جو مری ہوئی ہے، ڈر ہے کہ زندگانی کہیں تو نہ مر جائے، تیرے جینے سے ہے زندگی باقی۔ کہ اے روح مجھے ڈر ہے کہ تو ہی نہ مر جائے، اگر روح مر گئی تو جسم تو پہلے ہی فانی ہے، ہم اس فانی کے پیچھے تو لگے ہوئے ہیں، لیکن جو رہنے والی چیز ہے، جو باقی ہے، جسے بقا حاصل ہے، جس کو فنا حاصل ہے، اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ جس کو بقا حاصل ہے اس کا پتہ ہی نہیں۔ ڈر ہے کہ زندگانی کہیں تو نہ مر جائے، تیرے جینے سے ہے زندگی باقی۔ خدا را اس روح کی غذا کا بھی پوچھو کہ اے روح تجھے کیا چاہیے، تو وہ روح جو ہے وہ زندہ کیسے ہو سکتی ہے؟ آج تو جو بند سے تعلق رکھتا ہو یا کوئی جس طبقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ اس بات پر آ چکا ہے کہ اگر ایمان کی بچت ہے تو تصوف میں ہے، تصوف کے علاوہ ایمان کی بچت ہو سکتی ہے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تصوف کے علاوہ ایمان کی بچت نہیں ہو سکتی، لیکن تصوف والے ڈاکو نہ ہوں، تصوف والے ڈاکو نہ ہوں، اور وہ اس روح کو زندہ رکھنے کے لیے اس کی غذا کی تلاش جنہیں چاہیے اسے وہ باہم پہنچائیں، اور تاکہ دنیا میں بھی آپ قائم رہ سکتے ہیں، آخرت میں بھی آپ قائم رہ سکتے ہیں۔ دوستوں، لہذا تصوف کا جو راستہ ہے، صوفیزم کا جو راستہ ہے، بابا بلے شاہ کا جو راستہ ہے، بابا جی خواجہ نور محمد کا جو راستہ ہے، داتا علی اجمیری کا جو راستہ ہے، سلطان باہو کا جو راستہ ہے، معین الدین چشتی کا جو راستہ ہے، شیخ عبدالقادر جیلانی، حضرت جنید بغدادی، حضرت باقی باللہ، حضرت میرے امام ربانی، میرے پیر و مرشد مجدد حضرت ثانی، یہ تصوف کے جتنے بھی راستے ہیں یہ بقا والے راستے ہیں، باقی سارے فنا والے راستے ہیں۔ لہذا یہ بھی ہم پر اللہ کا فضل و کرم خاص ہے کہ اس نے ہمیں بقا والا راستہ دیا، فنا والا راستہ نہ دیا۔ ہم نے اس روح کی غذا کے لیے تڑپنا ہے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں سے یہ حاصل ہوگی، اس کی تلاش میں رہیں، تعویذوں کی تلاش میں نہ رہیں۔ پیری مریدی در طریقہ طرز گداگری نیست، پیری مریدی در قلہ و دستار نیست، پیری مریدی در قلہ و دستار نیست، پیری مریدی در طریقہ تعلیم و تربیت است، گداگری نیست، تعلیم و تربیت است، تاکہ وہاں آپ علم بھی حاصل کریں، ادب بھی حاصل کریں۔
جہاں اس راستے کی تلاش میں نکلے جہاں علم بھی ملے ادب بھی ملے، کیونکہ ادب کے بغیر علم فائدہ نہیں لے سکتا، علم کے بغیر ادب فائدہ نہیں لے سکتا۔ باجو علم جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہوں، علم کے بغیر، لیکن علم وہ علم ہے جو نافع ہو، علم وہ علم ہے جو نافع ہو، اور جو نقصان والا علم ہے وہ علم نہیں۔ لہذا صوفیاء کو پڑھا کرو، ان کی تعلیم کو، ان کی تعلیمات پر عمل کیا کرو۔ یہ علی بول غم میں جا رہا تھا بہبلپور کے علاقے میں، تو ایک ملنگ تھا، وہ کہہ رہا تھا علی بول غم نہ ابھی کھول۔ میں نے کہا علی کرنے سے اگر غم وہ دور ہوتے تو آج پھر غمگین کیوں ہوتا؟ علی کرنے سے غم نہیں دور ہوتا۔ ناتھان مجھ پر ناراض ہوں گے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر عمل کرنے سے غم دور ہوتا۔ علی کرنے سے غم نہیں دور ہوتا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر عمل کرنے سے غم دور ہوتا ہے، کیونکہ علی کو دیکھنا۔ ایک دفعہ میرے آقا دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو کھچا کھچ وہ بھرا ہوا تھا، بالکل جڑے ہوئے تھے صحابہ رضوان اللہ مجمعین، کوئی جگہ نہیں تھی، کوئی راستہ نہیں تھا، اتنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمودار ہو گئے، تو جگہ نہیں تھی اب بیٹھنے کی۔ تو میرے حضرت صدیق اکبر، میرے پیر و مرشد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا سکڑ گئے، اور سکڑ گئے تو 2 انچ 4 انچ جگہ بن گئی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا آ کر وہاں اس جگہ پر بیٹھ گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھنا، ٹکٹکی لگا لی، دیکھنا شروع کر دیا۔ محفل ختم ہوئی، آقا دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات ختم ہوئے، سب صحابہ نے اجازت مانگی، تو ایک صحابی نے عرض کی، اے ابوبکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے اور تو علی کو دیکھ رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ فرمودات آقا دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سن رہے تھے، دیدار کر کے عبادت کر رہا تھا، علی کا چہرہ دیکھ رہا تھا، تو علی کرنے سے غم نہیں دور ہوگا جب تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر علم عمل نہیں ہوگا۔ میرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک گروہ ایسا ہوگا جو میری محبت میں بہت آگے نکل جائے گا، وہ جہنمی ہوگا۔ تو ایسا طریقہ استعمال کرو۔ صحابہ رضوان اللہ مجمعین نے کیا کیا، عمل کیا کیا، اس کو فالو کرو، اس کو پڑھو، اس کو فالو کرو۔ اگر اس کو فالو نہیں کریں گے تو علی کرنے سے بات نہیں۔ جب تک ان طریقوں کو ہم نہیں اپنائیں گے، آقا دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ خالی لنگر لگانا اور آ کر رات کو جاگ کر چلا جانا اور پھر صبح جاگنا ہی نہیں، اور جب ابا بلائے تو ابا کو ایسے پڑھنا جیسے کتا بھی نہیں پڑھتا، اس طرح ادب سے خالی ہو کر جانے کا پھر اس محفل سے کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ آمین۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہ پاک میرے علی کے سانہ نے اور اس کے مومنین جو اس کے ساتھی ہیں، اس کے دوست ہیں، شہزادے ہیں، اللہ پاک جنہوں نے اس کا اہتمام انصرام کیا، اللہ ان کے اپنے آپ آج خالی نہ لوٹیں۔ اللہ پاک بالخصوص ہدیہ یہ اللہ تعالیٰ تیرے حضور پیش کر ساری محفل، سارا علم، اللہ پاک ساری خیرات اللہ قبول فرما کر ہدیتاً تحفتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کرتا ہوں، قبول و منظور فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کریم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ایک کم بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد، بالخصوص حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضوان اللہ مجمعین کے حضور پیش کرتا ہوں، قبول و منظور فرما۔ جملہ صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، اشرف مبشرین،
شہداء کربلا بدر و دنین غوث قطب ابدال اولیاء اکرام کے حضور پیش کرتا ہوں، قبول و منظور فرما۔ اللہ پاک جملہ صوفیاء کے حضور پیش کرتا ہوں، بابا جی خواجہ نور محمد رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی آل اولاد، میرے دادا جی ابا جی حضور سب کے ارواح کو احسان کرتا ہوں، اے اللہ سب کے درجات میں مزید بلندی عطا فرما، اور میرے علی کے سانہ اور اس کے جو رفقا ہیں، اس کے جو دوست ہیں، ان کے والدین، ان کے والدین، ان کے والدین جو بھی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ اس بزم میں جتنے موجود ہیں جن کے والدین تو رخصت ہو چکے ہیں ننہار سسرال سے، سب کی بخشش و مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے آج یہ خالی نہ جائے، آج انہیں خالی نہ لوٹا، ربیع الاول کی بہاروں کے صدقہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، امت خضرہ کے صدقے آج ان کے دامنوں کو بھر دے۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے علی کے سانوں کے والدین، اس کے بھائی، اللہ پاک ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، اور وہ میری ننھی منی بچی جو میرے عمران کی بھتیجی ہے، اللہ اس کے درجے اس کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ اللہ کوئی دوا گزار کو دعا بھرنے شفا بنا دے، اسے قوم سے نکال، اور اسے اپنے والدین کے لیے باعث اطمینان، باعث خوشی، باعث راحت، باعث اللہ پاک جتنے بیمار ہیں آج ربیع الاول کی برکتوں سے جتنے بھی بیمار ہیں اللہ انہیں شفا دے۔ اللہ پاک روح کی بیماری، جسم کی بیماری، اس کو شفا میں بدل دے۔ اللہ بیماروں کو شفا، جو اسپتالوں میں گھروں میں بیماروں کو شفا، قرض داروں کو قرض سے نجات، بے اولادوں کو اولاد نرینہ صالح سے اللہ پاک یہ ربیع الاول کے خوبصورت دن گزر رہے ہیں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے۔ اللہ جس دن وہ تشریف ظاہری طور پر لائے، 1 سال بیٹی نہیں پیدا ہوئی، بیٹے پیدا ہوئے، اللہ اس کے صدقے سے بیٹی والوں کو اولاد نرینہ صالح سے اولاد عطا فرما۔ اللہ جن کو اولاد دی، اللہ پاک جن کو اولاد دی انہیں نیک اور لائق صالح کر، ان کے دلوں میں والدین کی محبت کا، والدین کی دعائیں، ان کے وجود کی برکت ان کے شوق میں آتا، جن کے چلے گئے ہیں ان کے درجات بلند کر، جن کے موجود ہیں ان کا اقبال بلند۔ اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے بے روزگاروں کو روزگار دے، جن کا کمزور ہے ان کا بہتر فرما۔ اللہ علم حاصل کرنے کے لیے بچیوں بچے وہ دینی درسوں میں، دنیاوی درسوں میں موجود ہے، آج انہیں آپ اپنے اپنے امتحانوں میں کامیابی اور نصرت عطا فرما۔ اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے آپ جو جو خواہش لے کر آئے ہیں، اللہ پاک سب کے دامنوں کو بھر دے، اللہ پاک ان کی خواہشات کو پورا فرما۔ اللہ پاک جن کی بہنیں، جن کی بیٹیاں گھروں میں ہیں، اللہ ان کے اسباب ازدواجی خوبصورت فرما۔ جو میرے بیٹے ازدواجی زندگی میں منسلک نہیں ہو سکے، اللہ انہیں خوبصورت ازدواجی زندگی عطا فرما، انہیں اپنے والدین کے لیے باعث سکون، باعث ٹھنڈک فرما، اور سارے والدین کو اپنی اولادوں کو خوشبو سے معطر فرما۔ مال، جان، اولاد، ایمان کا تو حافظ حفاظت فرما۔ میرے اس بچے کی فیکٹری کو دوبالا کر دے، اللہ پاک اس فیکٹری میں جو ورکر ہیں انہیں دیانت سے کام کرنے، اور میرے پتر کو ان سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جس وعدے پر کسی سے وعدہ کیا ہوا ہو اس فیکٹری سے اسے وعدہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو مومنین ہیں انہیں اس کے ساتھ معاملت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ شہزاد ہے، زائد ہے، ناصر ہے، یاسر ہے، یہ بڑے اچھے دوست ہیں، اللہ اس کی دوستی میں مزید تقویت فرما، استقامت فرما، اور میرے اسحاق کو، میرے حاجی ایوب کو ان کی سرپرستی، بچوں کی سرپرستی کی توفیق عطا فرما۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ مایوس ہو تجھ سے امیدوار۔ یا اللہ تو سب کے، میرا ایک بیٹا ہے، اللہ پاک اسی والدہ مائدہ کی خواہش ہے، وہ بڑے عرصے سے میرے پیچھے لگے ہوئی ہیں، اس مبارک گھڑیوں کے صدقے سے اللہ ان کی خواہشات کو پورا فرما۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ مایوس ہو تجھ سے امیدوار۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وارث کی بھی خواہش کو اللہ
تو قبول سے منظور فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق حضور ارشد محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. کہیں بیٹھے رہے، لنگر سب کو ملے گا، لنگر والے لنگر لے